السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ وقال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب يقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز بزرگوں اور دوستو، قرآن مجید کے دو مقامات سے آیات تلاوت کی گئی ہیں، سورہ لقمان اور سورہ العنکبوت میں۔ ان دو مقامات پہ بھی صلاۃ کا تذکرہ آیا ہے، یعنی نماز۔ نماز ایمان کے بعد، کلمہ طیبہ کے بعد اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ اس لیے اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ جتنا زور نماز کے اوپر دیا گیا عبادات میں، وہ کسی اور کے اوپر نہیں دیا گیا، بلکہ پورے عبادات کی جڑ اور بنیاد جو ہے وہ نماز ہے۔ اسی لیے نماز کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ بار بار تکرار کے ساتھ اللہ نے قرآن میں نماز کی تاکید کیوں کی ہے؟ پھر نماز کی حقیقت کیا ہے کہ نماز کیوں پڑھنا چاہیے، اور نماز پڑھنے سے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے؟ ایک نمازی اور ایک بے نمازی کی زندگی میں کیا فرق ہونا چاہیے؟ اور نماز کی اصل روح، اس کی جان کیا ہے؟ یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ وہ لوگ جو نمازی نہیں پڑھتے، آپ ان کو تو تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھیے، اور جو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اس کی جو روح ہے، اس کے جو مقاصد ہے، وہ کہاں تک حاصل ہو رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، کل حشر کے میدان میں کئی ایسے نمازی رہیں گے، نماز پڑھ کے جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نمازوں کو پھٹے پرانے کپڑوں کی طرح ان کے چہروں پہ مار دے گا، یہ تمہاری نمازیں واپس لے لو، کسی کام کی ہی نہیں، صرف اٹھک اور بیٹھک تھی اور کچھ نہیں۔ اسی لیے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے قرآن سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، کہ نماز کی اصل کیفیت کیا ہے، اور نماز کی اصل روح جو جان ہے وہ کیا ہے۔ یہ سورہ لقمان کی آیات جو پڑھی گئی، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا یقین آخرت پہ ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ قائم ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نجات پانے والے، فلاح پانے والے ہیں۔ یہ آیت سورہ لقمان کے پہلے رکوع کے ابتدائی آیاتوں میں سے ہے۔ دوسری آیت ہے یہ سورہ العنکبوت کی، جہاں سے 21واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، آپ اس کتاب کو پڑھتے رہیے۔ قرآن من الکتاب، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز وہ عبادت ہے جو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔
ہم اس عنوان کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. ایک تو نماز کی فرضیت، نماز کا چھوڑنا، نماز کا ترک کر دینا، اس کی کیا مذمت آئی ہے، اور ایک وہ پھر نماز پڑھنے کے بعد اس کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. عربی زبان میں کتاب کے معنی لکھنے کے آتے ہیں، اور جہاں پہ لکھنے کے آتے ہیں وہاں پہ فرض کے بھی آتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے، یعنی فرضیت، فرض ہو گئی وہ چیز. کوئی جب لکھ دی جاتی ہے تو فرض ہو گئی وہ چیز. تو نماز تمہارے اوپر فرض کر دی گئی ہے. کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر مسلمان کے اوپر نماز اس کے اوپر فرض کی گئی ہے، اس کے اوقات کے ساتھ، ٹائم ٹیبل. ان میں 5 نمازیں فرض ہیں، تو ہر نماز اپنے وقت کے ساتھ فرض ہے. وقت ہو جاتا تو نماز فرض ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کی عادت ڈالو، اور 10 سال کا ہو گیا تو نماز پڑھنے کے اوپر اس کے اوپر زور دو. اگر نماز چھوڑ رہا ہے تو اسے کچھ تنبیہ کرو، ہلکی سی سزا بھی دو اسے. یعنی 7 سے 10 سال کی مدت میں 7ویں سال سے تو آپ اس کو عادت ڈالو. یہ عادت ایسی پڑ جائے گی 10 سال میں اگر نہ پڑھے نماز تو اسے کچھ ہلکی سزا بھی دو. تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز 10 سال کے بعد فرض ہو جاتی ہے. اس اعتبار سے نماز کسی بھی صورت میں، فقہ کا مسئلہ ہے، 4 ائمہ ہے فقہ کہتے ہیں، ان فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان جب عاقل ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، بالغ سے مراد یعنی جب شعور آ جاتا ہے، اس میں عاقل ہو جاتا ہے، عقل آ جاتی ہے، اس کے اوپر نماز فرض ہے، فرض ہو جاتی ہے نماز. اور یہ نماز کسی بھی اعتبار سے معاف نہیں ہے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. آپ حضرات کو فقہی مسائل معلوم بھی ہیں نماز کے، اس میں اس قدر اس کے اندر سہولتیں دے دی گئی ہیں. اگر آپ ٹھہر کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ کے اوپر بیٹھنا بھی فرض ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سک رہے ہیں تو آپ کو لیٹ کے بھی فرض ہے، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سک رہے ہیں تو آپ کو اشاروں سے بھی نماز پڑھنا فرض ہے. لیکن نماز چھوڑی نہیں جا سکتی، کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے. جنگ کے حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. جنگ ہو رہی ہے، دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی نماز ہے. تو اللہ اس کا طریقہ بتایا قرآن میں سورہ نساء میں. اس میں طریقہ یہ ہے جب نماز کا وقت آ گیا تو اس کے کچھ لوگ، آدھے لوگ یا کچھ لوگ نماز پڑھ لیں، پھر وہ ختم ہونے کے بعد پھر وہ چلے آئیں، پھر دوسرے آ کے نماز پڑھیں، لیکن نماز معاف نہیں ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاد، اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو وہاں بھی نماز آپ کے لیے، یہ نہیں تو میں تو جان تو دے رہا ہوں نماز نہیں، وہاں بھی آپ کے لیے نماز. یعنی اتنی اس کی بڑی اہمیت ہے. کسی اعتبار سے بھی، کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں نماز معاف نہیں ہے. جب تک ہوش ہے نماز معاف نہیں ہے آپ کے لیے. آپ سفر میں جا رہے ہیں، سفر میں بھی ہے، وہاں پہ بھی نماز آپ کے لیے فرض ہے. لیکن چونکہ آپ سفر میں ہیں تو مصائب اور مشکلات پیش آ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آدھی نماز کر دیا، قصر. تو کیوں یہ سب کیوں آدھی کر دیا وہاں پہ؟ حالانکہ اللہ معاف کر دیتا تھا، لیکن معاف نہیں ہے کسی صورت میں، لہذا ہم آدھی کر رہے ہیں، قصر کر رہے ہیں. کم کر دینا آپ کو 2 رکعت. ہر 4 رکعت والی نماز میں جب آپ قصر میں ہیں، سفر میں ہیں، تو آپ کو 2 کی جگہ آدھی کرنا پڑے گا نماز. اگر مغرب کی پڑھ رہے ہیں تو چونکہ 3 ہے اسی لیے اس کو 3 ادا کرنا ہے آپ کو. یہ مسائل ہے. ایک صورت میں نماز صرف خواتین کے لیے معاف ہے کچھ حالات میں، اور کسی کے لیے معاف نہیں ہے. اور وہ خواتین کے لیے بھی وہ خاص طور پہ خواتین کے وہ ایام جو ناپاکی کے ہوتے ہیں، وہ ناپاکی جو ہوتی ہے خواتین کے لیے، ماہواری جسے آپ کہتے ہیں، وہ جب ہے تو نماز اس کے لیے معاف نہیں جب تک کہ پاک نہ ہو جائے. اسی طرح معاملہ اگر ڈیلیوری کا، زچگی کا ہے 40 دن کا، تو عورت چونکہ 40 دن تک ناپاک ہوتی ہے، اسی لیے 40 دن اس کے اوپر نماز معاف نہیں ہے، یعنی نماز اس کے لیے معاف ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے. یہ تو عورتوں کے لیے مخصوص ہے معاملہ، لیکن مردوں کو تو کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے، کسی بھی صورت میں نہیں ہے نماز معاف. تو نماز کی اہمیت ہے، نماز فرض ہو گئی، اللہ قرآن میں فرمایا. پھر اس کے بعد حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے متعلق فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ.
دیکھیے اب بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، یعنی ایمان اور کفر کے درمیان میں نماز کا چھوڑ دینا ہے. اگر نماز چھوڑ دے رہا. دوسری حدیث آتی ہے واضح الفاظ میں ہے یہ تو حدیث، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے عمدن جان پوچھ کے بلا کسی شرع عذر کے اگر نماز چھوڑ دیا تو اس جو ہے کہ ایمان کے حدود سے نکل جا رہا، بولے وہ کفر میں داخل ہو رہا. اب ائمہ کا مسلک سنیے اب آپ کیا ہے. ائمہ کے یہاں بے نمازی کے متعلق یہ بات ان کے یہاں فتووں میں ہے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی زندگی میں نمازی نہیں پڑھا اور مر گیا تو ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو. دیکھ رہے ہیں آپ. اور امام حنبل رحمہ اللہ کے پاس یہ مسلک ہے جو نماز نہیں پڑھتا مسلسل تو اس کو قتل کر دو. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اسے توبہ کی مہلت دو اور جب تک اسے قید کر دو تاکہ دوسرے مسلمانوں کو جناب علی خراب نہ کر سکے. یعنی اتنی سخت وعیدیں ہیں نماز کے لیے. ہر پیغمبر کے اوپر، ہر نبی کے اوپر، ہر پیغمبر کی امت کے اوپر یہ نماز فرض تھی. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے، پھر اس کے بعد اپنے وہاں پہ اپنے فرزند کو وہاں پہ آپ بسا رہے ہیں اور وہاں بسا کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا، نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. دیکھیے پیغمبر کی دعا ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَأْمُرْ بِالصَّلَاةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نماز پڑھیے، قائم ہو جائیے اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دے دیجیے. آپ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ہے قرآن میں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. پورے پیغمبروں کے متعلق قرآن میں بات آئی. تو نماز کی اہمیت و ضرورت اتنی ہے کہ پوچھے مت. پھر اس کے بعد نماز فرض، واجب، پھر اس کے بعد موقدہ، سنت، غیر موقدہ، نفل وغیرہ، یہ الگ مسائل ہے. یہ تو کیونکہ نماز کی اہمیت ہم بتانا چاہ رہے اس اعتبار سے. اب چونکہ فرض نماز ہے، فرض نماز کے لیے لازم ہے کہ آپ باجماعت ادا کرنا. مسجد میں جو بھی مسجد آپ کے گھر کے قریب ہے جہاں آپ آسانی جا سکتے ہیں نماز، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَرْكَوْا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت میں شامل ہو جاؤ. اللہ کا حکم ہے نماز. اور نماز کے متعلق سورہ بقرہ میں فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی صبر اور نماز کے ذریعے سے تم اپنی زندگی میں اللہ سے مدد لو. اللہ سے مدد لو نماز اور صبر کے ذریعے سے. نہ نماز ہے نہ صبر ہے تو پھر اللہ کی مدد ہی کہاں ہے. اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور یہاں فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک نماز کا پڑھنا ان لوگوں کو بہت بوجھ دکھتا ہے، بڑا گراں دکھتا ہے. کیا فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، کبیر یعنی بڑا بوجھ دکھتا نماز کا پڑھنا بعض لوگوں کو. لیکن یہ کون لوگ ہیں جو بوجھ دکھ رہا؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان لوگوں کو نماز پڑھنا بہت بھاری دکھتا. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، لیکن جو لوگ اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ ہم اللہ سے ملنا ہے اور ہم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے، ان لوگوں کے لیے نماز کا چھوڑنا مشکل ہے. مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اگر میں نماز چھوڑ دوں گا تو پھر اللہ کے پاس کیا صورت لے کے جاؤں گا بھائی. نماز، اور نماز آپ کو معلوم ہے مکی زندگی میں 12 سال کے بعد نماز فرض ہوئی معراج میں. تو معراج کا تحفہ جو ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اللہ آپ کو بلایا، اس کے بعد جنت اور دوزخ کی سیر کرایا اور اپنے قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کو جو ہے نا آپ کا مشاہدہ کروایا اور اس کے بعد اپنی امت کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو 5 وقتہ نماز وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیے. اب آپ غور کیجئے کہ جتنے بھی احکامات آئے وہ جبرائیل امین لے کے آئے، قرآن پورا، لیکن نماز وہ عبادت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے وہاں سے، اللہ کی طرف سے تحفہ.
اسی لیے حدیث میں آتا ہے الصلاۃ معراج المومن، اللہ مجھے معراج کروایا ہے، میری امت کو بھی محروم نہیں کیا اللہ معراج سے، میری امت کو کسی نہ شکل میں معراج کے اندر شامل کر لیا، اور ان کی معراج یہ ہے کہ نماز ان کے لیے معراج ہے۔ اور اس کو اطمینان قلبی کے لیے اللہ فرمایا کہ معراج میں گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا، گفتگو کیا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کو بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو گویا کہ وہ بھی مجھ سے کلام کر رہے ہیں۔ اگر کہ نماز پڑھ رہا، کھڑا ہوا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کر رہا، ٹاکنگ ہو رہی ہے اللہ سے اس کی، کیونکہ قرآن پڑھ رہا، قرآن اللہ کا کلام ہے، لہذا اللہ سے بات ہو رہی اس کی۔ یہ نماز کے اندر ہی یہ اعجاز ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا تحفہ معراج میں دیا، نماز کا۔ الصلاۃ معراج المومن، تو نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور اتنی اہمیت ہے کہ آپ پوچھئے مت، آپ کسی بھی عبادت کے لیے اتنی تاکید نہیں آئی جتنی کہ نماز کے لیے آئی۔ اور نماز قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، سب سے پہلا ذکر آیا سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں آیا ہے نا بھائی، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ دیکھیے اب جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے اوپر، آخرت کے اوپر، اور اس کے بعد نماز قائم کرتے ہیں۔ اور قرآن میں کئی یہ نہیں کہ زیادہ طور پہ اللہ قرآن نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں، بلکہ قائم کرنا، اس کے اوپر جم جانا، ہمیشہ پابندی ہونا، اسے کہتے ہیں قائم کرنا نماز۔ اب نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا، یہ ساری چیزیں اس سلسلے میں جو فرائض تھے، نماز پڑھنا، اور اسی لیے نماز نہیں پڑھنے والوں میں جو بنیادی فرق ہے وہ بتا دیا گیا آپ کو، حدیث میں بھی آئے، قرآن کی آیات میں، ائمہ اکرام کے آپ کے سامنے فتوے بھی آئے گئے، ہاں۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک بات آئی کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں انہیں فرعون اور حامان اور شداد کے ساتھ اٹھائے گا۔ معمولی بات ہے، اور کیجیے۔ اور پھر یہاں جو بات فرمائی گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب دو باتیں یہاں پہ آ گئی۔ اب دیکھیے، اب آپ اذان ہوتی ہے تو اذان میں کیا بات ہو رہی ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، اب بات ہو گئی اللہ کی طرف سے، اے مسلمانوں تمہاری کامیابی صرف نماز میں ہے۔ ہر مسلمان کامیابی ڈھونڈ رہا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بغیر نماز کے تم کامیابی اس زمین کے اوپر حاصل کر ہی نہیں سکتے تم۔ حی علی الصلاۃ، اللہ تمہیں بلا رہا ہے نماز کی طرف، اور اسی لیے بلا رہا ہے تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے۔ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارے لیے کامیابی ہے ہی نہیں۔ پھر حی علی الصلاۃ یہی ہے، بار بار پھر تکرار ہے اس میں، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، بار بار آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، کامیابی کی طرف، کامیابی کی طرف۔ آپ صبح سو رہے ہیں، اور اس میں تو کلمات کا اضافہ کر دیا گیا صبح کی نماز اذان میں، الصلاۃ خیر من النوم، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے نماز تمہاری نیند سے کہیں بہتر ہے۔ لیکن آج مسلمان نماز کے مقابلے میں نیند کو بہتر سمجھ رہا، اور ظاہر ہے کہ جو قوم نماز کے مقابلے میں اگر نیند کو ترجیح دے دے تو وہ قوم کیسے کامیاب ہوں گے؟ بتائیے، ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اس سلسلے میں ذرا غور کیجیے آپ، جب کسی مسلمان کی صبح نافرمانی سے شروع ہو رہی، اس کا دن، اس کی صبح ہی نافرمانی سے شروع ہو رہی، کیا مطلب؟ اللہ نے صبح اٹھنے سے پہلے، صبح جب اٹھیں گے تو آپ سب سے پہلے آپ کے اوپر نماز کو فرض کیا ہے، فجر۔ اگر آپ نماز کو نہیں اٹھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، تو گویا کہ آپ کا دن، آپ کی صبح اللہ کی نافرمانی سے شروع ہو رہی ہو۔ اور جس مسلمان کی صبح اور دن اللہ کے نافرمانی سے شروع ہو جائے تو پھر اس کی زندگی میں اللہ کی رحمت، اس کی برکتیں کیسے آئیں گی؟ کیسے آئیں گی؟ ہمیں نیند پیاری ہے، ہمیں کاروبار پیارے ہے، ہاں، لیکن نماز نہیں۔ تو نماز کیا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، آؤ نماز کی طرف، ہاں۔ اور نماز نیند سے بہتر ہے، ہر چیز کے بہتر ہے۔ اللہ فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، فرمایا کہ نماز کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ وہ نماز جو بیچ والی نماز، جو درمیان میں آ جائے، صلاۃ الوسطی۔ وہ صلاۃ الوسطی کون سی ہے؟ اب اس میں احادیث کثرت سے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا عصر کی نماز ہے، کچھ لوگوں نے کہا مغرب کی نماز ہے، کچھ لوگوں نے کہا ظہر کی نماز ہے۔
تو اس میں جتنے احادیث، جتنے روایتیں، جتنے اخبار ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، وہ کوئی غلط نہیں ہے اس میں. اس کی مجموعی شکل یہ ہے صلاۃ الوسطیٰ کے معنی بیچ والی نماز سے مراد یہ ہوتی ہے. اس کے اندر کچھ علماء اکرام نے رائے دی، بڑی ان کی پختہ رائے ہے. الصلاۃ الوسطیٰ سے مراد وہ نماز ہے جو آپ کاروبار میں مشغول ہے اور کاروبار کے درمیان میں جو نماز آ جائے وہ نماز کی بڑی اہمیت ہے. اب اللہ دیکھتے ہیں کہ کاروبار کو دیکھتا، نماز کو دیکھتا. کاروبار بہت گراہک چل رہا، بہت ہے، اس بیچ میں نماز آ گئی. ہو سکتا ہے کہ کسی کا کاروبار ظہر میں چلتے ہوں، کسی کے عصر میں چلتے ہوں، کسی کے مغرب میں چلتے ہوں. ہاں، جو جس وقت کے کاروبار میں ہے اس وقت اگر نماز آ گئی اور وہ کاروبار میں مشغول ہو گیا، نماز کو چھوڑ دیا، تو خاص طور پہ اس سے پوائنٹ آؤٹ کر کے بات بتا دی گئی یہ کہ اس نماز کی حفاظت کرو جو کاروبار کے درمیان میں آ جائے. بیکار بیٹھے ہوئے نماز پڑھنا ہے، اذان ہو گئے آپ چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایسی نماز جو تمہارے کاروبار کے درمیان میں آ جائے. اور اسی لیے سورہ جمعہ میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور پہ جو فرمائے کہ ہفتے میں ایک دن جمعہ آتا ہے، اجتماعی عید المومنین بھی کہا گیا ہے، اجتماعی دن مسلمانوں کا، اور اس دن کے لیے خاص طور پہ ایک سورت نازل ہوئی اور اس میں نماز کا فرضیت ہوئی. وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. جب تمہیں نماز جمعہ کی طرف اذان کے ذریعے سے بلایا جائے تو کیا کرو؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کے ذکر انہیں نماز کی طرف دوڑتے ہوئے انہیں جلدی کرو، دیر مت کرو، سستی مت کرو، کاہلی مت کرو، جلدی جلدی کرو. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اور کیا کرو؟ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اپنے کاروبار، اپنے تجارتوں کو کچھ وقت کے لیے بند کر دو، نماز جمعہ کے لیے بند کر کے آنا. یہ کم ہو گیا. فَإِذَا خُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، پھر نماز جمعہ جب ختم ہو گئی تو اپنے اپنے کاروبار میں پھیل جاؤ، اللہ کے فضل اس کو روٹی روزی تلاش کرو، اللہ کا حکم بن جائے. تو اس طرح نماز کی اہمیت سامنے آ رہی ہے. جب اذان ہوئی، اب آپ ذرا غور کیجیے، اذان جب ہوتی ہے، کاروبار میں بیٹھے ہیں، مارکیٹ میں، بازار میں ہیں. مثال کے طور پہ بازار میں ایک مسلمان کی دکان ہے، غیر مسلم کی دکان ہے، دونوں آزو بازو میں ہیں، یا کسی کاروبار پہ لگے ہوئے ہیں، کہیں کھڑے ہوئے ہیں، ایک مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں، سو بھی ہے. جب اذان ہوتی ہے اور اس وقت وہ اذان دونوں بھی سنتے ہیں، نہیں بھائی، مسلمان بھی سنتا، غیر مسلم بھی سنتا نہیں. اب غور کیجیے، آپ ایک بازو مسلمان کی دکان ہے، غیر مسلم کی ہے، میں غیر مسلم بھی اذان کی آواز سنا، مسلمان بھی سنا. اب فرق کیا ہو گیا یہاں پہ؟ اب اذان ہونے کے بعد نہ تو مسلمان جاتا نہ تو انہیں جاتا. ارے اگر اس کو بولے کہ بھائی کیا بھر میں بھائی مسلمان ہی نہیں ہوں، میں دکان بند کروں. بھائی اگر مسلمان بھی دکان نہیں بند کر رہا، اٹھ کے نہیں جا رہا، اگر جناب علی، اس کو کیا بولیں گے آپ؟ تو اب دونوں میں عملی طور پہ کوئی فرق نہیں رہا، نہ اذان انہیں بھی سنا، اذان میں انہیں بھی سنا، دونوں اذان سن لی. پھر کیا بات ہوئی آخر؟ ہاں، بلکہ بعض مقامات تو ایسے ہیں، غیر مسلم ہے، دوستانہ ہے، انہیں بولتا واضح وقت، ارے بھائی اذان ہو رہی یار، جا بھائی نماز کو، بولتا غیر مسلم بولتا اس کو. کئی ایسے مقامات ہیں بیگم بازار میں، ہمارے دوست احباب بھی کام کرتے ہیں، مارواڑیوں کی دکان ہے، کچھ بچے مسلمانوں کے وہ ان کے پاس نوکری کرتے ہیں، اذان ہوتے سیٹ بولتا رہے جا نماز پڑھ لے گیا. سمجھے آپ؟ بعض ایسے مسلمان بچے جو نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز پڑھنے والوں کو بولتا ہوں نماز پڑھ لے، نماز نہیں پڑھنے والوں کو بولتا ارے کیا رے تو نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا نماز، پوچھا اس کو، خالی ہنس کے ٹال دیا. تو بنیادی فرق کیا رہا؟ اسی لیے حدیث میں جب بات آئی آپ کے ایمان اور کفر کے درمیان میں نماز کا چھوڑنا ہے. دیکھیے اب آپ بات آ گئی نا، انہیں نہیں پڑھا کفر، انہیں نہیں پڑھا انہیں چھوڑ دیا، تو انہیں کیا ہے؟ پھر یہ بات سمجھنا ہے. چلیے، تو نماز کی اہمیت و ضرورت اس بات کی ہے آدمی. اب آپ دیکھیے، ایک نماز ہم پڑھتے ہیں، ہماری نماز دوسرے پڑھتے ہیں، نماز جنازہ ہے. اب یہ نماز جنازہ کون سی نماز ہے جو پڑھی جا رہی ہے؟ زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھا، اس کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ. اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں. جیسے انہیں پیدا ہوا تھا، اذان بھی بولے اقامت بھی بولے، ہے نا؟ پیدا ہوئے خود اذان بھی بولے اقامت بھی بولے. جب اذان بھی ہوگا اقامت بھی ہو تو نماز بھی ہونا نا. اب وہ بچپنے میں جب پیدا ہوا تھا جو اذان دیے تھے اقامت بولے تھے، اب مرے وقت اس کی نماز پڑھ رہے. اب اسی لیے نماز جنازہ میں اذان بھی نہیں ہے، اقامت بھی نہیں. کیوں؟ انہیں پیدا ہوا تو اس کو بول دیے تھے جب اب پڑھ رہی، وہ اس کا عمل اب ہو رہا. اب اس سے علماء کرام یہ ثابت کیے ہیں کہ انسان کی زندگی کا جو ٹائم وقت ہے، یعنی بالکل یا طور پہ اذان اور نماز کے درمیان میں
اقامت کے درمیان میں جتنا اتنی زندگی ہے اس کے، اگرچہ کہ 100 سال بھی جی لے انہیں، لیکن زندگی اتنی ہے اس کی. تو نماز کی جو اہمیت ہے، نماز کی جو فرضیت ہے، وہ بہت ضروری ہے. اب یہ بات تو آ گئی آپ کی نماز، اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ نماز کسی بھی صورت میں کسی بھی اعتبار سے کبھی بھی معافی نہیں ہے. اور یاد رکھیے آپ، حشر کے میدان میں احادیث میں آتے کہ سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا. اگر نماز اس کی درست نکل گئی تو سمجھ لو پورے اعمال باقی کے آسان ہو جائیں گے اس کے حساب. اگر نماز کے اندر ہی جناب علی کھوٹا سکہ ہو گیا تو باقی کا معاملہ اس کا خطرے میں ہے، پھر خطرے میں ہے اس کا معاملہ. اسی لیے قرآن مجید میں سورہ اعراف میں بات کہی گئی والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. جو لوگ قرآن کو مضبوط پکڑ لیتے ہیں، یعنی قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ ایسے جو لوگ اصلاح کر رہے ہیں ان کا اجر ضائع کبھی بھی نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا. تو نماز کی اہمیت، اسی لیے بچوں کو نماز کے لیے عادت ڈالنا، مسجد کو لے کے آنا بچوں کو. ہم بچوں کو لے کے کہیں یہاں وہاں پھرتے ہیں، تفریح کو جاتے ہیں، بازار کو جاتے ہیں، دکان کو جاتے ہیں، بچے کو تھیلی لے کے، لیکن مسجد کو نہیں لاتے. یہ کیا بات ہے؟ کتنے ایسے بڑے بزرگ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان بچے کے ساتھ جناب علی گاڑی پہ بیٹھ کے آتے ہیں، موٹر سائیکل پہ، کسی بھی بابا کو مسجد کے بعد چھوڑ دے کے خود چلے جاتے. بابا بھی نہیں بولتے کہاں جا رہا ہے، ذرا نماز پڑھ کے آ جا، نہیں بولتے. یہ بابا کی ذمہ داری نہیں ہے، کہاں جا رہا ہے یہاں بولنا، پھر 15 منٹ سے آجا بولتے ہیں اس کو، جب تک کہاں جانا انہیں آوارہ گیری کر کے آنا. ارے آپ مسجد کو نہیں جب چھوڑ کے جا رہا، اس کو بھی مسجد میں بلاؤ آپ اندر، بابا بیٹے دونوں مل کے نماز پڑھ کے پھر دونوں مل کے گھر کو چلے جاؤ. پھر بیٹا آپ کو گھر پہ چھوڑ کے کاروبار پہ چلے جائیں گا، مسجد کو چھوڑا مسجد میں نہیں آ رہا بیٹا، تو پھر باپ کل نہیں پوچھیں گا اللہ تبارک و تعالیٰ باپ سے اولاد کی کیا تربیت کرے، تم یہی تربیت کرے، مسجد تک لا کے چھوڑ دینا ہے کیا؟ ہم غافل ہیں اپنے بچوں سے بھی، ادھر ادھر لے کے جاتے لیکن مسجد کو نہیں لاتے ہم. تو بہت ضروری ہے یہ چیز. تو نماز ہر حساب سے، ہر اعتبار سے یہ فرض ہے، کسی بھی طرح نماز کبھی بھی کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے. اب آپ نماز، اب اس کے بعد نماز کی فرضیت ہے. اب یہ نماز فرض کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری نماز کی ضرورت ہے کیا؟ بھائی اللہ تو غنی ہے، کسی کا محتاج ہی نہیں ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے ہمارے نماز کی؟ تو پھر اللہ اتنی اس کے اوپر زور کیوں دے رہا، زور کیوں ہے اس کے اوپر؟ پھر اللہ کو خوش کرنے والی بات نہیں، اللہ کو خوش کرنے والی بات کوئی عمل ہی نہیں ہے اللہ کو خوش کرنے کا. اللہ کو راضی کرنا، خوش نہیں. یہ بات بھی غلط ہے کہ خوشی کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتے، کبھی بھی غلط ہے، مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ خوش ہوتا، اللہ، ارے خوش بولے تو غم بھی ہوں گا، خوشی کے ساتھ غم بھی ہے نہیں. تو اللہ خوش ہوا تو کیا آپ نماز چھوڑیے تو اللہ جناب اللہ کو غم بھی ہو رہا ہے کیا؟ نہیں، یہ خوشی ایک کمزوری ہے. اور اردو زبان میں کہاوت بھی ہے، ایک ظرف والی کہاوت ہے، وہ ہے کہ خوشی کا اظہار کم ظرف کیا کرتے ہیں. جب حالات خراب ہو گئے، پریشان ہو گیا تو غم میں بیٹھا ہوا، حالات جو خوشی میں بیٹھا. اللہ کے تعلق سے بھی ایسا ہے کیا؟ نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی لفظ استعمال کیا ہے وہ اللہ کو راضی کرنا، رضا، راضی، ناراض. اللہ ناراض ہوتا یا اللہ راضی ہوتا، یہ دو ہی بات ہے. رضی اللہ عنہم، دیکھیں، غضب اللہ علیہم، اللہ کا غضب ہے، اللہ ناراض ہے، اللہ راضی ہے. اے الفاظ اللہ کے لیے ہے، خوشی اور غم نہیں، یہ نہیں ہے. تو کیا بات ہے، اللہ کو کیا ہے، کیا پڑھیے. نماز جو عبادت فرض کی گئی ہے اس میں اللہ اتنی زور کیوں دے رہا؟ اب چلیے نماز کی فرضیت ہو گئی، اب پھر یہ نماز پڑھنا کیوں ہے، کیا ضروری ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دنیا میں جو بھیجا، امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ ہم کو ہدایت دیا ہے، قرآن بھیجا ہے، رسول آئے ہماری ہدایت کے لیے، اور قرآن میں ہماری ہدایت کا سامان ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر بے انتہا احسانات ہیں، بے انتہا احسانات ہیں. لہٰذا اللہ کے احسانات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کا ایک ذریعہ ہے عبادت کا، وہ نماز ہے. ہم سجدے میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر بول رہے ہیں، رکعت باندھ رہے ہیں، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو عظمت والا ہے، یہ ساری جو باتیں آ رہی ہیں اس میں یہی ہے. ہاں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز کے متعلق جو بات فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر.
بے شک نماز وہ عبادت ہے، نماز پڑھنے والے کو نماز اسے بے حیائی، بے شرمی کے کاموں سے اور برے کاموں سے نماز روکتی ہے۔ یہ نماز کی خاصیت ہے، یہ نماز کی خاصیت ہے، نماز کا اثر ہے یہ۔ نماز پڑھنے والے کی زندگی میں اس کی نماز اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی یا نہیں، وہ خود اپنا جائزہ لینا، دیکھ لینا کیا میری نماز مجھ کو بے حیائی اور برے کاموں سے روک رہی یا نہیں روک رہی، رک رہا ہوں یا نہیں رک رہا ہوں۔ اگر میں نماز پہ نماز پڑھ رہا ہوں لیکن اگر میری زندگی میں بے حیائی ہے، اگر برائیاں ہیں، فسق ہے، فجور ہے، نافرمانیاں ہیں، گناہیں ہیں، خیانتیں ہیں، گالی گلوز ہے، لپا ڈپی ہے، نماز بھی جاری ہے، تو پھر یہ نماز میرے لیے کام کی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ بولا جو نماز تجھے دنیا میں تجھ کو گناہوں سے نہیں بچا سکی تو پھر وہ نماز تو اس کو آخرت میں عذاب سے بھی نہیں بچا سکتی۔ جو نماز مجھے دنیا میں گناہ سے نہیں بچا سکی وہ نماز مجھے آخرت میں اللہ کے عذاب سے بھی نہیں بچا سکتی۔ یہ ہے اس کا کانسیپٹ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ بے شک نماز وہ عبادت ہے یہ تو ان کو بے حیائی اور برے کاموں سے نماز روکتی ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ کیا معنی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد آدمی جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو مسجد کے باہر اللہ کی یاد رہنا اسے۔ نماز صرف مسجد کے حد تک نہیں ہے، نماز پوری زندگی سے اس کا تعلق ہے، نماز کا کاروبار سے اس کا تعلق ہے، نوکری سے اس کا تعلق ہے، تجارت سے اس کا تعلق ہے، پڑوسیوں سے اس کا تعلق ہے، رشتہ داروں سے اس کا تعلق ہے۔ نماز کا تعلق ہر ایک سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز صرف مسجد کی حد تک نہیں، جو آدمی نماز مسجد کی حد تک بولا اس کی نماز دو کوڑی کی نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اسی لیے فرمایا کہ نماز ہر جگہ آئے گی، ہر جگہ نماز آپ کو اللہ کا ذکر یاد دلائے گی۔ تو نماز پڑھ کے آیا، تو اللہ سے گفتگو کر کے آیا، تو اللہ سے وعدہ کر کے آیا، پھر یہ سب کیا ہو رہا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو نماز دو قسم کی ہوتی ہے، اصلی اور نقلی۔ اصلی نماز وہ ہے جو آپ کو برائیوں سے روکے، گناہوں سے روکے، بے حیائی کے کاموں سے روکے، اور نقلی نماز وہ ہے نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ وہی ہے جیسے بے نمازی ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ یہ اصلی نقلی کیا ہے؟ اصلی نقلی کا آپ اندازہ لگائیے، آپ بازار میں ایک صابن لے کے آئیے، آپ دنیا کے اندر جو پروڈکٹ ہے نا سب مارکیٹ میں، اب اصلی نقلی بھی ہے نا؟ نہیں، صابن بھی اصلی نقلی نہیں ملتے۔ اب ایک صابن لائے آپ، صابن لانے کے بعد میلے کپڑے ہیں، اب دیکھ گھس رہے ہیں، صابن ہی ختم ہوگا مگر میل نہیں نکلا، تو کیا بولیں گے اس کو؟ اب کہاں سے اٹھا کے لایا؟ ارے کوئی سی دکان سے لایا، یہ ڈپلیکیٹ نقلی صابن ہے بولتے، اس کو پھینک دیتے۔ نہیں، ایسی اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو پھینک دیں گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو صابن سے پوری صابن ختم ہوگا رگڑ رگڑ کے، مگر کپڑوں کا میل ہی نہیں گیا، تو یہ نقلی صابن ہے۔ اصلی صابن ہے یہ ایک دفعہ لگا دیا، کفا دیا، کھپس گیا، وائٹ ہو گیا، اصلی صابن ہے۔ اسی لیے نماز پڑھنے کے بعد اگر ہمارے گناہ نہیں مٹ رہے، ہمارے گناہ نہیں چھٹ رہے، تو پھر یہ نماز ڈپلیکیٹ نماز ہے۔ اصلی نماز وہ ہے جو نماز پڑھنے کے بعد مجھے نماز میرے گناہوں سے روکنا، غلطیوں سے مجھے روکنا، غلطیوں سے مجھے آگاہ کرنا، دیکھ یہ غلط باقاب ہے۔ نماز ہر جگہ ہے، پوری زندگی میں اس کا تعلق ہے۔ یہ نماز صرف ایکسرسائز نہیں ہے، اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے، نماز بہت اعلیٰ عبادت ہے۔ نماز یہ پورے عبادتوں کی جان، پورے عبادتوں کی بنیاد نماز ہے، نماز ہر جگہ۔ تو نماز کی اہمیت ہے۔ اب نماز ہے کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ آپ سمجھ لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، یعنی اللہ کے آگے سجدہ کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو۔ یعنی نماز آپ کو رکوع سجود جو عبادتیں ہیں وہ عبادتیں آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں آپ کو، اسی لیے نماز وہ عبادت ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ انعام و اکرام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ کا قرب کے لیے نماز۔ اسی لیے وہ مشہور حدیث بھی ہے کہ بندہ فرائض کے بعد نوافل جب ادا کرتا ہے بار بار تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا قریب ہو جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں۔ اس قسم کی جناب تمثیلات آتی ہیں آپ کی، کیوں؟ اس کی نماز کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کو فرمایا کہ نماز
جب اللہ کے سامنے ٹھہرو. ہم جب آتے ہیں اذان ہوتی اقامت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ یا پھر تکبیر اولا. تکبیر تحریمہ تکبیر اولا. تکبیر اولا کے معنی پہلی تکبیر ہے. تکبیر تحریمہ کے معنی اب تکبیر باندھ لینے کے بعد اب آپ کو نماز کے اندر کوئی چیز حرکت کرنا آپ کے اوپر حرام ہے. اسے تحریمہ کہتے ہیں. اسی لیے آپ جب تک نماز میں نہیں تھے آپ کچھ بھی کر سکتے تھے. وعلیکم السلام، سلام علیکم، خیریت سے ہے کیا، فلاں فلاں، چھینک آئے بھی تو الحمدللہ ملے. اب نماز میں آپ کھڑے ہوئے کوئی مسجد میں داخل ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام نہیں بول سکتے آپ. یا چھینک آ گئی، الحمدللہ نہیں بول سکتے. اب آپ کوئی حرکت آپ نماز میں نہیں کر سکتے کیونکہ تحریمہ ہے. تحریمہ کے معنی یہ ہے کہ وہ چیزیں جو نماز کے باہر آپ کے لیے جائز تھی اب اس کے اندر وہ چیزیں آپ کے لیے ممنوع کر دی گئی. اسے کہتے ہیں تحریمہ، حرمت. اسی لیے فرمایا. اب پھر جب اللہ اکبر آپ کہتے ہیں تو کیا معنی؟ اللہ اکبر کے معنی اللہ تو سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا تیری عظمت، تیری کبریائی. اب نماز میں جب وہ ٹھہر گیا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، بولا کہ تو بڑا ہے، اب تیرے حکم کے مطابق میری حرکت رہیں گی. اب اسی لیے کہتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اب حرکت نہیں کرتے آپ. سمجھ میں آ رہا؟ پیچھے سے کوئی لا کے گن لگا دیا ہینڈز اپ بولے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ خالی آتا ہی سے رکھنا نہیں تو مار دیتا گولی انہیں. یعنی کیا ہوا اس کے معنی؟ اب آپ حوالے کر دیے اس کو، اپنے آپ کو. تو اسی لیے تکبیر تحریمہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے حوالے ہو گئے اب آپ. اور یہی کیفیت احرام کی. حج کے اندر احرام باندھنے کے بعد اب آپ اللہ کے حوالے ہو گئے، ختم. اس کو احرام کہتے ہیں اور اسے کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. یہ دونوں ایک ہی چیزیں اصل میں. 5-10 منٹ جب تک نماز میں آپ تحریم میں ہیں اور احرام میں جتنے دن ہیں آپ تحریم میں ہیں تو اللہ کی بڑائی میں ہیں. اب آپ دیکھیے آپ احرام باندھنے کے بعد بھی اللہ کی بڑائی چلتے رہتی ہے. اب دوسروں کا ذکر ہی نہیں ہوتا اس میں. ہاں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک، یہی چلتا. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ. اب کسی کا ذکر نہیں چلیں گا احرام میں. اسی طرح نماز میں بھی کسی کا ذکر نہیں چلیں گا. اللہ کی عظمت، اللہ کے آگے غلام کی طرح ٹھہر جانا. کیا معنی اس کے؟ اللہ قرآن میں فرمایا وقوموا للہ قانتین. جب تم اللہ کے سامنے ٹھہرو تو ایسے ٹھہرو کہ ایک عاجز اور غلام جیسے ٹھہرتا ہے. یہ نماز کی کیفیت ہے. ایک عاجز یہ غلام جیسے ٹھہرتا ہے. دیکھیں اب کوئی غلام ٹھہرتا، اس کو کتا کھجانا بھی آیا تو نہیں کھجاتا انہیں، مکھی بھی آ کے بیٹھے تو نہیں ہلاتا انہیں. غلام ہے، شام میں بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. سمجھے آپ؟ عاجز غلام. وقوموا للہ قانتین. جب اللہ کے سامنے ٹھہرو تو ایسے ٹھہرو گویا کہ تم ایک عاجز غلام ہے، فرما برداری. ایسے اللہ کے سامنے ٹھہرو. نماز کے متعلق حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. حدیث مشہور ہے، حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور حدیث ہے یہ، اور اس حدیث کا نام احسان کے بھی نام سے ہے. اس میں یہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کہ تم اللہ کی عبادت اس کیفیت کے ساتھ کرو، اللہ کی عبادت اس کیفیت کے ساتھ کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ اللہ کو دیکھ سکے. لیکن اس کے بعد حدیث میں بعض الفاظ آتے ہیں اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے اور قطعی نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم یہ یقین کرو، اس کیفیت میں نماز پڑھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. یہ عبادت ہے. ہم نماز میں اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. ایک غلام عاجز کے ویسا ٹھہرنا. اسی لیے نماز کی کیفیت کے متعلق فرمایا سورہ مومنین جو شروع ہو رہا ہے قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. وہاں فرماتے ہیں یقیناً ایمان والوں کو فلاح اور نجات ہے. آ گئے وہ لوگ، اور یہ کون لوگ ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں عاجزی اور انکساری کرتے ہیں. ایک تڑپ کے ساتھ، ایک لگن کے ساتھ، ایک عاجزی کے ساتھ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، کوئی حرکت نہیں کرتے. خشیت والذین هم عن اللغو معرضون. اور پھر نماز پڑھنے کے بعد یہ بے فضول کاموں میں، بیکار باتوں میں اپنا وقت ٹائم نہیں پاس کرتے. یہ نماز ہے. خاشعون، خشیت، دل نرم پڑ جانا. اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ، اس کا احساس ہی نہیں ہے. نماز کی ایک ظاہری شکل ہے، ایک باطنی شکل ہے. اس کا ایک ڈھانچہ ہے، اس کا ایک روح ہے. نماز کی ظاہری شکل یہ کہ آپ پورے ارکان کے ساتھ آپ ٹھہریں گے، اور جب آپ تکبیر تحریمہ پڑھ کہتے ہیں، باندھتے ہیں، تو تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے آپ کے نماز کے جتنے آداب ہے پورے رکھ لینا. مثال کے طور پہ سب بندی صحیح کر لینا، باقی جو کچھ آزو بازو دیکھ لینا. اس کے بعد سمجھ میں آ رہا
ساری یہ چیزیں کیا ہیں، جتنے آداب ہیں نماز کے وہ پورے طے کر لینے کے بعد اب تکبیر تحریمہ بولیے. اب تکبیر تحریمہ بولنے کے بعد اب آپ آزو بازو والے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. اب آپ کا تعلق تکبیر تحریمہ سیدھا اللہ سے ہو گیا. اب آپ یہ تکبیر تحریمہ سے پہلے آپ سب بندی پہلے کر لیجئے، پیر سے پیر ملائیے، کندھے سے کندھا ملائیے اور سب کو اپنی مسجد بنائے. یہ تکبیر تحریمہ سے پہلے ایک دوسرے کی طرف توجہ دینا ہے، لیکن تکبیر تحریمہ کے بعد آپ کی توجہ اللہ سے اب نہیں ہٹنا ہے. لیکن آج ہم نمازوں میں دیکھتے ہیں کہ بان کے بھی تکبیر بھی بول دیا، اس کے بعد کوئی داڑھی بھی کھجاتے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی سستی چڑھ رہا ہے، کوئی ادھر دکھ رہا ہاں بول رہا ہوں بول رہا بول میں آ رہا ہاں، کوئی پینٹی سیدھا کر لے رہا، کوئی پائجامہ سیدھا کر لے رہا ہاں، کوئی گھڑی سیدھا کر لے رہا، ایسا ایسا کر کے کیا کیا کی ہو رہے نماز کے بعد، سمجھے آپ. اور بعض لوگاں تو ایسا بھی ہو رہا کہ جناب علی صف بندی نماز میں آ گئے، ذرا رکوع میں آگے پیچھے ہو گئے تو اس کے پینٹاں پکڑ کے بھی کھینچ رہے ہیں. ارے یہ کیا ہے؟ نماز ہو گئی، صف میں ٹھہر گیا، اب آپ کا تعلق بازو والے سے نہیں، اللہ سے ہونا ختم. وہ نماز سے پہلے سارا معاملہ، وہ معاملہ تکبیر تحریمہ سے پہلے ہے. اب جب دیکھیں وہی نماز ٹھہرے پھر اٹھ گئے، اس کے بعد جب دیکھیں اس کو کھینچ رہا، انہیں اس کی کھینچ رہا، انہیں وہ کر رہا. ارے نہیں، توجہ آپ کی بڑھ گئی، اللہ سے ختم ہو گیا معاملہ. اب آپ یہی کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا منع کیوں ہے صاحب؟ ایک سوال ہے، نمازی کے سامنے سے گزرنا منع کیوں ہے؟ آسان سوال ہے، اس کا آسان جواب ہے، کیونکہ وہ نماز پڑھ رہا، اس کی توجہ اللہ کی طرف ہے. اگر اس کے سامنے سے چلے گئے تو ڈسکنیکٹ ہو جاتی اس کی توجہ، ہے نا. اس کی توجہ ہٹنا نہیں. اور جو اللہ کی توجہ، اللہ اور بندے کی عبادت میں جو بیچ میں آ کے جو ڈسکنیکٹ جو لوگ کر رہے ہیں وہ اللہ کے پاس بہت بڑے مجرم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کو اس گناہ کی اہمیت معلوم ہو جائے کہ نمازی کے سامنے سے ٹھہرنے کا گناہ کیا ہے، اس کی حقیقت اگر وہ جان لے تو قیامت تک ٹھہرے گا لیکن نہیں گزرے گا. بلاغت ہے سمجھانے کی. کیوں؟ توجہ ہٹ جائے گی. اللہ سے انہیں ایک کانسیپٹ لگایا ہوا ہے، اس کا تصور ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اسی لیے نمازی کے سامنے سے اسی لیے گزرنا منع ہے، اس کی توجہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گی. اس کا جو کانسیپٹ اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا. جب اتنی اہمیت نمازی کے سامنے گزرنے کی ہے، اب نماز کے جماعت کے اندر ہی پینٹ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، اس کا پائجامہ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، کیا کیا کی ہو رہا نماز میں، یہ منع ہے. اور کیجئے پھر اسی لیے منع ہے. بہت ساری حدیثیں آپ کو آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمائی، جب تم مسجد میں آؤ، جب بھی مسجد میں آؤ تو آپ نے فرمایا کہ لہسن اور کچی پیاز کھا کے نہیں آنا. منع ہے. کیوں نہیں آنا؟ لہسن کی بو آتی، کچی پیاز کی بو آتی، نمازی کے بازو آپ کھڑے ہوئے ہیں، اس کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ جاتی ہے. اسی لیے فرمایا اگر کوئی پسینے کے بدبو میں ہو تو غسل کر کے مسجد میں آئے تاکہ دوسرے کی عبادت کو ڈسٹرب نہ ہو. دیکھیے اب آپ یہ کیوں ہے، یہ ساری چیزیں اس کا جو کانسیپٹ ہے اللہ کی طرف، اس کی جو توجہ ہے وہ نہیں ختم ہونا. اور وہ جو بندے اللہ کی توجہ کو جو کاٹ رہے ہیں وہ بہت بڑے مجرم ہیں، چاہے کوئی ہو. مسئلہ تو یہ ہے اصل میں. اسی لیے فرما وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے ایسے ٹھہرو جیسے کہ عاجز اور غلام ٹھہرتا ہے. نماز میں خشیت ہونا، خضوع ہونا، بس خالی اوپر ڈھانچے کو ہم دیکھ رہے ہیں، ڈھانچہ ظاہری باطن نہیں، ویسا نہیں ہے معاملہ. اصل اس کی اسپرٹ ہے، وہ جان کیا ہے نماز میں وہ دیکھو. یہ جان اصل ہے. توجہ اسی لیے سامنے سے اسی لیے نہیں جانا، کوئی بدبودار چیز کھا کے نہیں آنا مسجد کے اندر. ہاں کوئی پسینے میں ڈوبے ہیں تو مسجد میں آنا منع ہے تاکہ دوسروں کے بدبو آپ کی عبادت میں خلل ڈال دے گی. اسی لیے مسجد کے اندر قرآن کی تلاوت بھی بلند آواز سے منع ہے. کیوں بھائی؟ وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں نا آپ، کیوں منع ہے؟ آخر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، دوسرا نماز پڑھ رہا، آپ کی تلاوت زور سے اس کے کانوں میں جاری، اس کی توجہ ہٹ جاری. ہو گیا نا، ڈسکنیکٹ ہو گئی توجہ، ادھر ادھر بڑھ گئی نا. اسی لیے نماز کے اندر مسجد میں بلند آواز سے گفتگو کرنا منع ہے. کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی آواز کو سنے گئی، ڈسٹرب ہو گیا. یہ سارے نماز کے آداب ہیں، نماز کی پوری اسپرٹ ہے پوری کی پوری. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہم خالی ظاہر کو دیکھ رہے ہیں نماز کو، ایسا نہیں ہے. تو نماز کی بڑی اہمیت ہے. نماز پڑھنے کے بعد نماز کے فوائد ہماری زندگی میں آنا یہ بہت لازمی اور ضروری ہے. اسی لیے عرض کر رہا ہوں بھائی، کیونکہ نماز ایک تو نہیں پڑھ رہے ان کو چھوڑ دیجئے. اب آپ نماز پڑھنے والوں کے متعلق یہ بات آ گئی. اب جو نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز کی حفاظت بھی ہونا.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ معارج میں یہ بات لایا ہے. اللہ فرماتے ہیں الذین هم علی صلاتہم دائمون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں. پھر تھوڑی دور آگے چل کے اسی سورہ معارج میں فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد نماز کی حفاظت بھی ہونا، نماز پڑھنے کے بعد غلط کام نہیں ہونا. کیوں؟ آپ نماز پڑھے آپ، پھر یہ کیا ہے؟ نماز تو آپ کو برے کام سے روک رہی، پھر یہ کیا ہے؟ پھر اللہ فرمائے قرآن میں والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ 30ویں پارے کی چھوٹی سی سورت ہے، اس میں اللہ فرمایا فویل للمصلین، تباہی اور بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. دیکھا آپ الذین هم علی صلاتہم ساہون، یہ کون ہیں؟ نماز پڑھنے والے جن کے لیے تباہی بول رہا اللہ، جو نماز پڑھنے کے بعد اپنے نمازوں سے غافل ہیں. نماز پڑھ کے نماز کو مسجد میں چھوڑ کے آ گئے، مسجد کے باہر ہی نہیں لائے، نماز کا اثر ہی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں فرمایا خاص طور پہ یہاں پہ. اور کیجیے آپ ساری باتیں اللہ سورہ مدثر میں فرماتے فی جنات یتساءلون، جو لوگ جنت میں جائیں گے اور جنت میں جانے کے بعد یتساءلون علی المجرمین، یہ مجرمین سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم دوزخ میں کیسے آ گئے، کیوں آ گئے دوزخ میں؟ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم اسی لیے دوزخ میں آ گئے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. پھر اس کے بعد وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم محتاجوں کو غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ان کی مدد نہیں کرتے تھے. نماز اور انسانوں کی مدد دونوں لازم ہے. اب خالی نماز پڑھ لیے، بازو کھڑے ہوئے، بازو بھکا ہے نماز میں، اس کو پوچھ کے خوب دبا کے آپ کھا کے آ رہے ہیں، بازو کیسا ہے آپ کا بھائی کھڑا ہوا ہے، آپ کیا حال ہے، آپ کے گھر کا کیا حال ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے، منع ہے. یہ با جماعت اسی لیے نماز فرض ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد سب آپ کے بھائی ہے. اپنی آپ کو مسائل ہے، ایک دوسرے سے مسائل سے واقف ہونا، مسجد میں اسی لیے بلایا. نماز تو کہیں بھی ہوتی ہے آپ کی، اسی لیے بلایا گیا ہے. مسائل ہم جانتے ہی نہیں آجو بازو والے کو کون ہے، کہاں سے آ رہا، اس کی کیا پریشانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر یہ نماز کی جانی فرمایا کہ کیوں دوزخ میں آئے؟ اسی لیے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. کھانے سے مراد صرف کھانا نہیں ہے، ان کی مدد ہے، ان کو ہیلپ کرنا ہے، ان کی پریشانی کو دور کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اسی لیے با جماعت نماز فرض کی گئی. اسی لیے تنہا نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 گنا درجہ ہے. اور 27 گنا اسی لیے ہے پورے نمازی آپس میں ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں، کس کی کیا پریشانی ہے، کس کی کیا مجبور ہے. یہ نہیں کہ خوب دبا کے ہے، کھایا نکل گیا، بازو میں انہیں بھی آ رہا، پرواہ نہیں، انہیں بھکا ہے، پیاسا ہے، پریشان ہے، کیا ہے، آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. نہیں تو نماز ہوئی کیا ہے؟ شروع کہاں سے ہوئی نماز؟ شروع اللہ اکبر بول کے نماز شروع ہوئی ہماری. ہاں پھر نماز ختم کہاں پہ ہوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب دیکھیں بڑی نسبت ہے اس کے اندر. نماز اللہ کی بڑائی سے شروع ہوتی ہے، یعنی مومن کی زندگی میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت آنا، یہ نماز کی ابتدا ہے. اور نماز کا اختتام کیا ہے؟ السلام علیکم. کیا مطلب؟ میں ادھر سلام کر رہا ہوں تو کس کو سلام کر رہا ہوں؟ جتنے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نماز میں، ان کے لیے اللہ سے دعا کر رہا ہوں، اے اللہ یہ میرے بھائیوں کے اوپر بھی تیری طرف سے سلامتی ہو، ان کو سلامت رکھ، ان کو خیریت سے رکھ. پھر ادھر بول رہا ہوں اللہ میرے بھائی ادھر بیٹھے ہوئے جتنے بھی، ان کو سلامتی میں رکھ، ان کو خیریت سے رکھ. دیکھیے دعا نماز شروع اللہ کی عظمت سے، اس کی کبریائی سے، اور نماز کا اختتام ہو رہا بندوں کی خیریت، بندوں کی سلامتی سے. یعنی آپ کا تعلق نماز سے اللہ سے بھی ہے، بندوں سے بھی ہے. آپ خالی اللہ سے تعلق کر کے بندوں سے غافل ہیں، یہ نماز آپ کے کام کی نہیں. پیٹ بھر کے کھا رہا ہی نکل جا رہے، معلوم ہی نہیں ہے. اور بعض لوگ تو ایسے نماز میں کھڑے ہوئے، ادھر جگہ وہاں دیکھے جگہ لیکن وہاں نہیں، ادھر جا کے ٹھہرے. کئی لوگوں کو دیکھو، میں آپ بھی دیکھے ہوں گے، کئی کو اس سے نہیں بنتی یارو میری. دیکھ ابھی کیا ہے، یہ جماعت مسجد میں آیا نہیں بنتی بول رہا ہوں. اب دل صاف ہے اس کا. پھر ہے کیا؟ پھر نماز سکھا رہی کیا؟ نماز مساوات سکھاتی ہے، فرقہ بندی چھوٹا بڑا نہیں. نماز یہ مشق ہے باجماعت نماز کے اندر، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، اللہ بڑا ہے.
ہم نے آپ سب ایک ہے نماز کے اندر، اس میں کوئی مسلک کا بھی جھگڑا نہیں، جماعتوں کا بھی نہیں، مسجدوں کا بھی نہیں. نماز نماز، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آؤ. ہر جماعت کے پاس، ہر مسلک کے پاس وہی 5 نمازاں ہیں، وہی سری جری، مغرب وہی ہے، عصر وہی ہے، سب وہی. ایسا تو نہیں کوئی عصر کی نماز میں آواز سے پڑھ رہا، مغرب میں خاموش پڑھ رہا، کوئی ہے کیا ایسا؟ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی مغرب کے پاس کسی کے 4 رکعت ہے؟ نہیں ہے. ہر امام کے پاس، ہر جماعت کے پاس وہی نمازیں ہیں، وہی رکعتیں، سب وہی ہیں. کوئی فرق ہے تو ظاہری چیزوں میں ہے، ہاتھ یہاں بننا، یہاں بننا، یہ فرق ہے. ورنہ نماز کے اصل جو بیسک جو چیزیں بنیادی وہ کہیں بھی نہیں ہیں. لیکن جو چیز غیر اہم ہے اس کو بنیاد بنا کے لڑائی جھگڑے ہو گئے، نمازیں الگ ہو گئے. پھر باقی کیا رہا؟ السلام علیکم، یہ مطلب ہے پورے بندوں کے اوپر تیری سلامتی ہو، خیریت چاہتا ہوں میں. یہ ہونا یہاں پہ خوب کھا رہے نہیں. اسی لیے وہ حدیث مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیس المومن الذی یشبع جارہ جائع الی جنبہ، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو خود پیڑ بھٹ کے کھا رہا اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے. مومن کہاں ہے پھر؟ اسی لیے مسجد میں چھوٹا بڑا نہیں. یہ مشق آپ کو کرائی جا رہی. آپ بازوق تو ٹھہرے گا چھوٹا بڑا نہیں خیریت، لیکن باہر جانے کے بعد پھر وہی آپ شروع کر دیے تو پھر آپ کے نماز با جماعت مقصد ہی بیکار ہو گیا آپ کا. پھر نمازوں کے اوپر تنقید کرنا بھی غلط بات ہے. بعض لوگ یہ بھی ایک اس کی نماز نہیں قبول ہوتی، ہماری قبول ہوتی، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. ارے بھائی تیری قبول ہو رہی تو کیا گارنٹی اس کی نہیں ہو رہی تو تیروں کیا معلوم؟ ہاں یہ کون بولا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں بخشیں گا، کیا فرمایا؟ اگر نشاندہی کر کے اللہ کو یہ کہہ دے، کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ کہہ دے کہ اللہ اس کو نہیں بخشیں گا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کہہ رہا ہے اللہ اس کو نہیں بخشیں گا اور اس کو بخش دیں گا، کیونکہ وہی بخشش تیرے اختیار میں ہے. ہاں کیا زام سے بول رہا ہے اللہ ان کی مغفرت، اللہ ان کی نہیں قبول ان کی قبول کریں گا؟ ایسا نہیں ہے معاملہ. ہاں اور یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، بندہ روزے رکھتا ہے، بندہ حج کرتا ہے، یہ سب کچھ کرتا، لیکن اللہ کے پاس جانے کے بعد اس کو اپنے عبادات کا عمل اس کے اپنے عقل کے مطابق ہی ملے گا. شعور کتنا تھا اس عبادت میں، جان کتنی تھی اس عبادت میں، یعنی فکر کتنی تھی، تڑپ کتنی تھی، عاجزی کتنی تھی، اس کو دیکھ کے جنا اجر دیں گا. یہ نہیں کہ بہت نمازیں پڑھتا تھا، بہت رکعتیں پڑھتا تھا، 2-3 قرآنیں پڑھتا تھا، ایسا نہیں دیں گا اللہ تبارک و تعالیٰ. نہیں، وہ دیکھا جائے گا کہ شعور کتنا تھا، عبادات میں جان کتنی تھی، عبادات میں تڑپ کتنی تھی، یہ دیکھا جائے گا. یہ حدیث میں بات آئی. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ وہ نمازی وہ لوگ ہیں جو اپنے نماز کے اندر خشیت پیدا کرتے ہیں، عاجزی پیدا کرتے ہیں. آپ یہ دعا کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد اللہ جو آپ بیٹھ جاتے تھے، نماز پڑھ کے آپ سلام پھیرتے تھے، سلام پھیرنے کے بعد آپ کی زبان سے سب سے پہلے جو کلمات نکلتے تھے وہ کیا تھے؟ کیا نکلتے تھے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ کلمات آپ کی زبان سے نکلتے تھے. کیا معنی اس کے؟ کیا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ ہوا نماز میں؟ نہیں. اس کے مطلب یہ تھے اللہ تیری جیسی ذات عظیم الشان ہے اور میری عبادت تیری شان کے مطابق ادا نہیں ہوئی، کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے. اپنی عبادت کو حقیر جانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شان کے مقابلے میں، اور ہم یہ ہے کہ نماز پڑھ کے ہماری ہو گئے ان کی نہیں ہوئی. یہ کہاں کی بات ہے؟ اسی لیے نماز اور اس کی اہمیت بہت ضروری ہے. یہ نماز اصل جو چیز ہے اس کے اندر کی کیفیت دیکھی جائے گی. دیکھیے کہ بھئی جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں یہی نمازیں صحابہ بھی پڑھتے تھے. کیا صاحب 5 نمازیں صحابہ بھی پڑھتے تھے، تو کیا ہمارے ان کے نمازیں دونوں برابر ہے؟ کیا صاحب نہیں. کیوں نہیں؟ رکعت کے حساب سے برابر ہی ہے نماز، رکعتوں کے حساب سے 5 نمازیں وہی ہے جو ہمارے اندر ہیں، لیکن نمازوں کے اندر جو روح، جو جان، جو تڑپ ہے وہ ہم میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. زمین اور آسمان کا فرق ہے. اسی اعتبار سے یہ حدیث ہے. یہ اسی لیے نماز پڑھنے کے بعد اپنی نماز کو حقیر جاننا اور اللہ سے اللہ کے رحمت کا واسطہ دے کے دعا کرنا، اے اللہ تو قبول کرنے والا ہے، میری جو عبادت ہے اس میں جو نقص اور خامی ہے اپنے فضل سے دور کر دے، اپنے فضل سے قبول کر. میرا عمل اس قابل نہیں ہے کہ تیرے دربار میں قبول ہو سکے،
میرے عمل میں کئی کمزوریاں ہیں، کئی کوتاہیاں ہیں، لہٰذا اپنے فضل سے تو میرے غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے اس عمل کو قبول کر۔ یہاں تو پوچھو مت آپ، نماز پڑھنے والا نماز نہیں پڑھنے والے کو اپنے سے حقیر جان رہا۔ بعض لوگ تو یہاں تک آ گئے کہ نماز نہیں پڑھنے والے کو سلام بھی نہیں کر رہے۔ یہ تکبر ہے نماز کا، نماز کا غرور ہے یہ۔ سوچو آپ، ارے بولے گندا ہے، بولے اچھا ہے، بے نمازی ہے، گدھا ہے۔ غور کرو آپ، کیا اخلاق ہے۔ ایک مشہور ایک قول ہے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا، ایک دن انہوں جو ہے اپنے بچے کو تہجد کے لیے اٹھائے، اٹھ گئے، گھر میں آجو بازو والے سب سو رہی، تہجد کو بابا بیٹھے اٹھے، تو بچہ بابا کو بولے ابا جان یہ کیسے گندے لوگ ہیں، کیسے برے لوگ ہیں جو سوتے پڑے ہوئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اپنے بچے کو بولے کاش تو بھی سو جاتا تو اچھا تھا، کاش تو بھی سو جاتا تو اچھا تھا۔ نیکی کرنے کے بعد نیکی کا غرور نہیں پیدا ہونا، نماز پڑھنے کے بعد نماز کا تکبر نہیں پیدا ہونا، تقوی کا تکبر نہیں پیدا ہونا، انا خیر من کی بات نہیں ہونا۔ ہاں وہ شیطانی عمل ہے، عمل کر کے میں اچھا ہوں بولنا نہیں، عمل کرنے کے بعد بھی آپ یہ بولنا اللہ میرا عمل کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے بھائی۔ ہاں حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے اتنے عظیم احسانات ہیں میرے اوپر، اگر میں زندگی بھر بھی عبادت کرتا رہوں گا تو ایک پانی کے گلاس کا حق نہیں ادا کر سکتا میں، ایک پانی کا جو گلاس ہے اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میری نمازیں، میرے روزے کیا حیثیت رکھتی ہیں اللہ کے انعامات کے سامنے، اللہ کے احسانات کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے نماز پڑھنے کے بعد نماز وقت کی زندگی میں اس کی عاجزی آنا، ان کے ساری آنا۔ اگر نماز نہیں پڑھا انہیں تکبر کریں گا، انہیں غرور کریں گا، لیکن نماز پڑھنے والا نہیں کرنا، عاجزی آنا، اللہ کے سامنے جھکنا، اس کے یہ معنی نہیں بندوں سے بھی عاجزی آنا۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ کے یہاں قدر ہے۔ تو نماز وہ عبادت ہے، اسی لیے نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا اور کرنا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو میری عبادت کو قبول کر، جو میں عبادت کیا قبول کر، تو سننے والا، تو جاننے والا ہے، میرے دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ یہ دعا ہونا، یہ عاجزی ہونا، یہ تڑپ ہونا، اگر یہ نہیں ہے آدمی کو اپنے عمل کے اوپر اگر غرور ہے، اللہ اس کے عمل کو اس کے منہ پہ مار دے گا۔ کیا عمل ہے تیرا، حیثیت کیا ہے تیرے عمل کی، یہ بہت بڑی تباہی ہے۔ یہ وہ نماز نہیں پڑھنے والے سے زیادہ خرابی اس کی ہے، انہیں نماز نہیں پڑھ کے کم سے اللہ سے ڈر رہا، اللہ میں تیرا گنہگار ہوں بول رہا انہیں، لیکن انہیں میں نہیں بول رہا، انہیں تو اپنے آپ کو میں مزکا بول رہا۔ نہیں ہونا یہ نماز دو بار، ایک نماز نہیں پڑھنے والا، ایک نماز پڑھنے والا، اصلی نماز نقلی نماز کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ عبادت ہے جو نماز پڑھنے والے کو، یہ نماز اس کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو نماز اس کو دنیا میں اس کو گناہ سے نہیں بچا سکی، تو پھر یہ نماز آخرت میں اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اس کا فیصلہ خود نماز پڑھنے والا خود کر لینا اللہ کی اس حکم کی روشنی میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کا پابندی کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو عاجزی اور انکساری کرنے والا بنائے، اپنا عاجز بندہ بنا لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بولنے اور کہنے سے زیادہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔